آپ نے جو اپنی سیاسی سٹرگل ہے صحیح وہ شروع کی ہے اپوزیشن کے دور میں، اور 2018 کے بعد جو مار پڑی اور سارا کچھ، اور آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ کہ ہم آپ کو دیکھتے تھے، کبھی آپ اریسٹ بھی ہوئے اس چکر میں، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں، اور میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، سب کے کیسز میں آپ جاتے تھے. یو ہیو ایکچولی سین کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. سو ان فیکٹ یو ہیو سین اٹ آل. آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دن پہلے تک تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا جی جو کچھ ہوا ہے یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا گٹھ جوڑ تھا، ان کے ساتھ اور لوگ ملے ہوئے تھے، سب کچھ ہو رہا ہے. All of a sudden everybody has restricted themselves or narrowed it down to فیض حمید. کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. whereas اگر میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو آپ کے قائد ہیں، انہوں نے تو پی ڈی ایم کے جلسے میں کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا. آج آپ سارے صرف فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یو سی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ اس سے فردر اکاؤنٹیبلٹی کا، یا آپ نے اپنے آپ کے اندر کچھ امینڈمنٹس کیے ہیں، کچھ کریکشنز کیے ہیں when it comes to somebody else's accountability؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری بحث ہے. فوکس ٹوٹلی فیض عمران گٹھ جوڑ کے اوپر ہے اینڈ دیٹ از دا باٹم لائن. مزید اس کو ڈائلیوٹ کرنا، مزید اس میں جو ہے وہ مزید کوئی اور چیز اس میں کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا. اور دیکھیے اوور ٹائم جب بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے گجرانوالہ جلسے کے بعد، فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا، ان کا رول زیادہ وائبرنٹ تھا، وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے. تو چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیض عمران گٹھ جوڑ ہے. دیٹ از دی مین کنسرن اور فوکس اسی کے اوپر ہے. اچھا، یہ ابھی کیونکہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، ایز وی اسپیک ابھی بھی وہ دھرنا اور سب کچھ جاری ہے. obviously it doesn't impact you اور آپ کی حکومت کو بھی اس سے فرق نہیں بنتا، لیکن آپ کی طرف سے اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ کے بہت سے کولیگز جو کیبنٹ کے اندر ہیں، ان کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو 5 اسٹار سہولیات ملی ہوئی ہیں. آپ کیونکہ یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، وائی ناٹ اے کمیٹی اور somebody کہ آپ لے جائیں 2-4 لوگوں کو، ایٹ لیسٹ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا بیلنسڈ گفتگو کریں گے آپ کے کولیگز میں سے، دکھا دیں تاکہ یہ امپریشن تو ظاہر ہو کہ جی آپ نے خان صاحب کو بہت ابتر حالات میں رکھا ہوا ہے، برے حالات میں رکھا ہوا ہے. ایچ آر سی پی رپورٹ کر رہا ہے، دنیا سوال کر رہی ہے، یو این میں لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ تو امپریشن پھر آپ کو ڈسپیل کرنا چاہیے طاہر صاحب. نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اچھا، ہم کیوں یہ بلیک میلنگ میں آئیں اور کیوں اس جھوٹے پروپیگنڈا کو اس لیول پہ لے جائیں کہ ایک پکنک سپاٹ بنا دیں تاکہ اور لوگ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ پکنک لگائیں جیل کے اندر. بات بڑی سمپل ہے. بائسیکل دی ہوئی ہے، ٹریڈ مل دی ہوئی ہے، واکنگ گیلری ہے، پینٹری دی ہوئی ہے، صبح اوٹ میل اور پتہ نہیں چیا سیڈز اور کیا کیا کھاتے ہیں. میں کہہ رہا تھا نا، غریب آدمی کے 4 دن کی خوراک ہے جو صرف ناشتے میں وہ کھا جاتے ہیں، اور ہر چیز میسر ہے اندر. باقاعدہ طور پہ ایک شاہانہ ان کا لائف سٹائل ہے. تو یہ جو مرضی کہتے رہے فورن میڈیا کو، ویسٹرن میڈیا کو، انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. اب غلام والے ہی معاملات کر رہے ہیں اور کانگریس مین سے لیٹر لکھوا رہے ہیں. یہ تو بیانیہ ہمارا نہیں تھا، یہ ان کا بیانیہ تھا نا، ہم کوئی غلام ہے کا. تو یہ دیکھیں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے، اندھی تقلید ہے ایک شخص کی، اور اس کی تقلید کے اندر یہ اتنا آگے چلے جاتی ہے کہ ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہی از کمفرٹیبل، ہی از ہیل اینڈ ہارٹی، اور تمام ان کو سہولیات میسر ہیں. ابھی ان کی بہن مل کے آئی، انہوں نے کہا جی حشاش بشاش ہیں مگر غصہ ہے، فرسٹریشن ہے. تو بھی غصہ اپنے آپ پہ کرے نا. کرپشن خود کی ہے یا کسی اور نے کروائی تھی ان سے؟ اچھا، ٹورڈ دی اینڈ طاہر صاحب جو ایک آخری سوال ہے، اور وہ رائٹلی جو اس پہ اب سوال بھی ہوتا ہے، آپ کہ پرائم منسٹر صاحب کے متعدد دورے ہیں، obviously آپ وٹنس کرتے ہیں، ڈپلومیٹکلی پاکستان نے بہت کچھ گین کیا ہے، ایک سینٹرل رول ہے. یہ ٹرانسلیٹ کب ہوگا انٹو ریئل انویسٹمنٹ، ریئل فارن انویسٹمنٹ؟ اور آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں بٹ نتھنگ سبسٹینشیل، کچھ نہیں رہا ملک کے اندر. وہ کب نظر آنا شروع ہوگا لوگوں کو؟ دیکھیے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. مختلف ممالک نے پاکستان سے جو ہے وہ اگریمنٹس بھی سائن کیے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ابھی ارامکو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. اب وہ پیٹرول پمپس جو شروع ہوئے ہیں، مائن اینڈ منرلز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چائنیز سینڈک مائن پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، ریکوڈک میں انویسٹمنٹ آئی ہے. دیکھیں یہ تو کہنا درست نہیں ہے. میں نے آپ کو 4 پروجیکٹ تو یہی گنا دیے. تو یہ بے شمار پروجیکٹس ہیں جن میں انویسٹمنٹ آئی ہے، ٹریڈ بڑھی ہے ہماری. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو دورے ہوئے، جو اگریمنٹس ہوئے، جو بائیلیٹرلز ہوئیں،
اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ اب بیرون ملک سے آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ آگے جا کے بڑھے گی اور اس کے بڑے دورس اور بڑے مثبت نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور جسٹ لاسٹ کوشچن، یہ آپ یہ جو این ایف سی کے فارمولے والا مسئلہ ہے، نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پرائم منسٹر صاحب یا اوبیسلی ان کی ٹیم سارے اس بات پہ ہیں کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، ایسے نہیں چل سکتا، دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ، کچھ ہونا چاہیے. کیا ہوگا طاہر صاحب؟ اوبیسلی یو آر ان دا نو آف ا لاٹ آف دیکھیے تھنگس. اس پہ تو آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب مشاورت میں یقین رکھتے ہیں اور ڈسکشن میں، اور وہ ہر معاملے پہ پروونسز کو بھی آن بورڈ کرتے ہیں اور تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوگا کنسلٹیشن کے ساتھ اور ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر اور تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے ہوگا. اور جیسے بھی آگے بڑھنا ہے، پروونسز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور وفاق کو بھی مضبوط کرنا ہے. کامیابی اسی چیز کے اندر ہے. 28ویں ترمیم کو کوئی چانس نہیں ہے ابھی طاہر صاحب؟ نو نیڈ؟ فی الحال کوئی ڈسکشن نہیں ہے، نہ کوئی فی الحال اس پہ کوئی پرپوزل ہے. لیٹ سی آگے جا کے کیا ہوتا ہے، مگر فی الحال 28ویں ترمیم پہ کوئی ایسی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی بھی بات چیت ہوئی. اب مجھے صرف یہ بتائیے طاہر صاحب، جو اس وقت حالات ہیں، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں آپ کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ جس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ معاملات کچھ بہتر کیے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جتنی بازگشت تھی کہ جی وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپ ایمرجنسی پروویژن کو انووک کروائیں گے، گورننس رول لگائیں گے، ایسا کچھ اٹس ڈن؟ مطلب اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بیکاز حالات وہاں بہتر ہو رہے ہیں، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ آپ سے بھی بہتر ہوا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ وہ این ایف سی کی میٹنگ میں آئے اور وہ شریک ہوئے. اٹس اے بیہیویئرل چینج اور بیہیویئر ان کا بہتر لگ رہا ہے اور بظاہر بہتر لگ رہا ہے. تو دیکھیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ جو ان کا بیہیویئر بہتر ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملات میں سنجیدہ ہیں. گورنر رول کا آپشن موجود رہتا ہے کسی بھی حکومت کے پاس. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن، ایک آئینی شک ہے. اس کے تحت جب گورننس کے گیپس پیدا ہوں اور اتنے بڑے گیپس پیدا ہوں کہ صوبے کے معاملات نہ چل رہے ہوں یا لا اینڈ آرڈر خراب ہو، ٹیررزم کو کاؤنٹر نہ کر پا رہی ہو صوبائی حکومت، بالکل یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ گیپس بہت بڑے ہو جائیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ایک سنجیدہ آپشن موجود ہوتی ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. لیٹ سی ابھی تھوڑا ارلی ہوگا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدگی آئی ہے. اور وہ جو شروع میں تصویریں صاف کر کے جوتیوں کے نام دے کے نعرے لگانے والے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں تھوڑی تبدیلی آئی. اب وہ آفیشیل معاملات کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ. بٹ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کوہاٹ جلسے میں کہ عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے، موت یا آزادی، اور ہم آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ لگا کے تو دکھائیں گورنر رول، پھر گورنر رول کا بھی ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے اور اسلام آباد بھی پھر نہیں بچے گا اور بہت کچھ ہوگا. تو کیا آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے پھر کچھ ایسا ہوگا جو نومبر 2024 میں ہوا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ سٹرینتھ اب تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت یا ان کی حکومت کی نہیں ہے؟ ایک تو ان میں سٹرینتھ الحمدللہ بالکل نہیں ہے. اگر ہوتی تو وسائل کے ہوتے ہوئے، سول ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے، ان کی صوبائی حکومت ہوتے ہوئے پشاور اور کوہاٹ کے جلسے ناکام نہ ہوتے، وہاں پہ لاکھوں بندہ ہوتا اور تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. خالی گراؤنڈ پہ جلسے کیے انہوں نے، ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چلے کہیں اور کرتے تو یہ الزام لگا سکتے جی ہمیں روکا گیا ہے. تو پشاور اور کوہاٹ میں کس نے روکا تھا؟ لوگوں نے ان کا اینٹی فوج بیانیہ بری طرح مسترد کیا ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اس فوج کو برا بھلا کہیں جس نے جنگ جیتی ہے، جس نے بھارت کو شکست دی ہے، جس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے. اور یہ جو گورنر آج پہ یہ کہہ رہے ہیں نا تھریٹ کہ ہم فلاں کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، دیکھتے ہیں کیسے. میک نو مسٹیک، یہ آپ کی تھریٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں لگائیں گے. اس کا تھریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا پیورلی گورننس کے گیپ سے تعلق ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی سے تعلق ہے. اگر یہ ہوا، جب بھی ہوا، اس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ کی ناکامی اور گورننس کے گیپ سے ہوگا. اس کا تعلق ان تھریٹ سے نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلاں کر دیں گے، ڈھمکا کر دیں گے. اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں.